اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے 25 مئی سے 30 مئی تک 4 ملکی دورہ کیا، جس میں ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان شامل تھے۔ اس دورے میں آپ کے ہمراہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے علاوہ نائب وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی جناب طارق فاطمی صاحب تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے اس 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ترکیہ پہنچے، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران اور پھر آذربائیجان اور آخر میں تاجکستان میں گئے اور وہاں ایک گلیشیئرز پہ ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کے اس دورے کے بہت سارے مقاصد میں اہم ترین مقصد پاک بھارت جنگ ہونے کے بعد اور جنگ بندی ہونے کے بعد پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کا یہ پہلا ہمسایہ ممالک کا دورہ تھا، اور اس دورے کا مقصد جہاں وہاں کے عوام، وہاں کی لیڈرشپ کا اس جنگ کے موقع پر پاکستان کا ساتھ دینے پہ شکریہ اور حمایت کرنے پہ شکریہ ادا کرنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی تھی۔ حاضرین و ناظرین، ہم نے اس دورے کے مکمل جسے کہیں تجزیہ اور انالیسز کے لیے اسلام آباد میں گفتگو کی ہے جناب کاشف علی صاحب سے، جو تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام انجم صاحب، بہت شکریہ۔ کاشف صاحب، یہ اس دورے کو پہلا سوال یہی ہے کہ اس 4 ملکی دورے کو جو خاص طور پہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کیا گیا اور وزیر اعظم اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس پورے دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم صاحب، یہ جو 4 ملکی دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ایک خاص تناظر میں ہوا ہے۔ جی جی خاص کر جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان پر جو جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، جی جی اور جس طرح سے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، پاکستان کی سرزمین پر حملہ کیا گیا، جس طرح سے کھلی جارحیت کی گئی، اس کے بعد یہ دورہ کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد ان جو پڑوسی اسلامی ممالک ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا، جنہوں نے اس کڑے وقت میں پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی مدد کی، پاکستان کے موقف کی تائید کی، اور بھرپور طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ہاں جی تو اس دورے کا بنیادی مقصد ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا، جی وہاں کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا، اپنے روابط کو مزید بہتر کرنا، خاص کر جو ڈیفنس کوآپریشن ہے جی جی اس کو آگے بڑھانا، اقتصادی تعلقات ان کو مزید آگے بڑھانا، دو طرفہ تعلقات کو آگے لے جانا، اور اپنا موقف جو ہے وہ ان اسلامی ممالک کے ساتھ جو ساتھ رکھنا، ان کے سامنے رکھنا، خاص کر جب یہ یعنی سیز فائر ہو گیا، ہوں، اس میں ان ممالک کا بڑا رول تھا۔ مثلا ایران کا اس میں بہت اس پورا جو پروسیس ہوا اس میں سیز فائر میں بڑا کردار تھا۔ ترکیہ کا بہت کلیدی کردار تھا، اس نے بھی جو ہے سیز فائر کروانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور آذربائیجان نے بھی ہمارے موقف کی کھلم کھلا تائید کی تھی۔ تو اچھا مقصد اس دورے کا ان کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا، خاص کر ڈیفنس اور جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کو جو ہے فروغ دینا تھا۔ جی۔ اچھا کاشف صاحب، پورے اس دورے میں جیسے ہم نے دیکھا، بھارت نے بھی اس جنگ بندی کے بعد ایک اعلیٰ سطحی وفود تشکیل دیے جو دنیا بھر میں
اس کے اپنے موقف کی حمایت کے لیے نکلے، اور پاکستان میں بھی ایک اعلیٰ سطحی یعنی جو حلیف جماعتوں پر وفد تشکیل دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہی سفارتی کوششوں کا بھی ایک کڑی تھی کہ دنیا بھر میں اپنی حمایت اور اپنا موقف پہلگام واقعے کے حوالے سے اور اس جنگ کے حوالے سے پیش کرنا، اور بھارت کے مسلسل کشمیر پر قبضے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ اسی ڈپلومیٹک اوفینسو کا ہی حصہ ہے جس کے تحت جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے وفود بھیجے گئے ہیں، اور دوسری طرف جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا نے بھی جو ہے مختلف جماعتوں پر مشتمل جو ہے مختلف وفود مختلف ممالک روانہ کیے۔ ششی تھرور امریکہ پہنچے ہیں، دیگر مغربی ممالک کا دورہ کیا، اور انہوں نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک کاؤنٹر ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا جائے۔ البتہ ان ممالک کے لیے ان ممالک میں وزیر اعظم اور ان کے ساتھ آرمی چیف کا وزٹ کرنا یہ دراصل اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے ان ممالک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے بھی کہ پاکستان اور جو بھارت کے درمیان حالیہ جو کشیدگی ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی ہے 4 روزہ، اور اس میں ان ممالک نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی تھی، یا پاکستان کی حمایت کی تھی یا انہوں نے سیز فائر میں اپنا رول پلے کیا تھا۔ تو اس لیے ان ممالک میں کسی اور کو بھیجنے کے بجائے وزیر اعظم اور آرمی چیف جو ہیں وہ خود گئے ہیں۔ تو اس جی سے ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو دیرینہ تعلقات ہیں ان کی گہرائی اور ان کی قربت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جی جی دوسرا یہ ہے کہ ان ممالک نے ایک پاکستان کی حمایت کرنے کی ایک قیمت بھی ادا کی ہے۔ مثلا ترکیہ اور آذربائیجان نے جب کھلم کھلا پاکستان کے موقف کی تائید کی، پاکستان کی سفارتی مدد فراہم کی پاکستان کو، تو اس کے اور اسی طرح جو ترکیہ کے جو ڈرونز تھے وہ بھی پاکستان نے استعمال کیے۔ پاکستان نے پہلے سے ہی ترکیہ سے ڈیفنس کوآپریشن کے تحت وہ ڈرونز حاصل کیے ہوئے تھے، اور ان ڈرونز کا بھارت کے خلاف استعمال ہوا۔ تو اس پر بھارتی قیادت اور بھارتی عوام جو تھے وہ بہت زیادہ سیخ پا تھے، اور اس حد تک ترکیہ اور آذربائیجان کے خلاف وہاں پر نفرت پائی جاتی تھی اس واقعے کے بعد، کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر بائیکاٹ ٹرکی اینڈ بائیکاٹ آذربائیجان کے ٹرینڈز چلے، وہاں پر باقاعدہ مہم چلی، میڈیا مہم چلی، اور ان دونوں ممالک کے خلاف جو ہے وہ جو اقدامات بھارت کر سکتا تھا وہ کیا۔ مثلا اس میں جو آرڈرز امپورٹس کے جو آرڈرز ان ممالک کو دیے گئے تھے، خاص کر ترکیہ کو، وہ سارے آرڈرز کینسل کر دیے گئے۔ جو وزٹ پر مختلف جو سیاح ان ممالک کا آذربائیجان اور ترکیہ وزٹ کرنے جا رہے تھے، تو مختلف جو ٹورزم سے ریلیٹڈ جو کمپنیز تھی انہوں نے وہ ٹور جو تھے وہ کینسل کر لیے۔ اور اس طرح کی مثلا انڈیا کے اندر ترک نژاد ایک کمپنی جو تھی سول ایویشن میں ایئرپورٹ پر مختلف سروسز فراہم کرنے والی ایک کمپنی تھی، تو اس کے جو سیکیورٹی کلیئرنس تھی، بھارت نے وہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی کینسل کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مسائل بھارت ان ممالک کے خلاف اقدامات کر سکتا تھا وہ اقدامات کیے۔ ایران کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹائرڈ میجر گوراواریہ جی جو کہ ابراہیم انڈین اسٹیبلشمنٹ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، تو اس نے بھی ایران کے خلاف اسی جو ابھی جنگ کے دنوں میں ابھی جنگ جاری تھی ان دنوں میں وہ ایران کے خلاف بھی اس نے ہرزہ سرائی کی تھی، اور ایران کی قیادت کو اور ایران کے لوگوں کو اس نے بہت برا بھلا کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تین ممالک خاص کر ترکیہ، ایران اور آذربائیجان، انہوں نے بالکل کھلم کھلا پاکستان کی حمایت کی، یا انہوں نے جو سیز فائر تھا اس کو قائم کروانے میں بھی بیہائنڈ دا سین اپنا رول پلے کیا۔ تو اس وجہ سے یہ ممالک جو تھے یہ بھارت کی اب ایک قسم کے اس کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اس پاکستان سے تعاون کی وجہ سے۔ تو دورے کا مقصد یہی تھا کہ ان ممالک کے ساتھ اپنے کوپریشن کو مزید فروغ دیا جائے۔ خاص کر جو ہے اگر آپ دیکھیں جو ترکیہ گئے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو وہاں پر دونوں ممالک نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ جو باہمی تجارت ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اسے $5 ارب تک جو ہے لے آیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کے والے سے بھی وہاں پر مزید کوپریشن کو بہتر بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔
تو اس سے اس دورے کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ ایران کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ایران کے ساتھ بھی جب انہوں نے وہاں پر وہ کیا، تو اس میں بھی 10 ارب ڈالر تک باہمی تجارت کو فروغ دینے اور اس کا حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اور باقی بھی کئی ایسے معاملات ہیں جس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ وہ کیا ویزا اتفاق ہوا ہے اور دونوں ممالک کے ساتھ سیکورٹی، کیوں ضروری ہے۔ اچھا قاضی صاحب، ایک بڑا دلچسپ پہلو اس دورے کا اگر دیکھا جائے کہ اس جنگ میں بھارت کا اسرائیلی ڈرون استعمال کرنا، اور پھر پاکستان نے جب ان چار ملکی دورے میں، واحد اسلامی جمہوریہ ایران ہے کہ جس کا اسرائیل سے کوئی سفارتی تعلق تو ہونا دور کی بات، باقاعدہ ایک تنازع کی سی کیفیت ہے، جبکہ باقی تین ممالک امریکن بلاک کنٹریز بھی ہیں اور ان کی چائنا کے ساتھ بھی بڑی قربت بن رہی ہے۔ تو کیا آپ آنے والے وقت میں، اور خاص طور پہ جب وزیر اعظم پاکستان کا ایران کی سرزمین پہ غزہ کے حوالے سے ایران کے موقف کی حمایت کرنا، تو آپ اس پورے منظر نامے کو، کہ جہاں ترکیہ اسرائیل بڑے تعلقات، آذربائیجان اور تاجکستان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے، کیا ایک تصویر نئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان نے ایک عرصہ سے، پچھلے کافی سالوں سے پاکستان اپنے جو بیرونی جو تعلقات ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اس میں پاکستان ڈائیورسیفیکیشن کر رہا ہے، اس میں تنوع لا رہا ہے۔ اور ماضی کی نسبت جب ہم مکمل طور پر امریکی بلاک کا حصہ تھے، اب ایسا نہیں ہے، اب پاکستان بیلنس کر رہا ہے۔ ہاں جی، مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں بھی توازن رکھ رہا ہے۔ اسی جی طرح پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں، اس کے درمیان بھی توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان کسی ایک بلاک یا کسی ایک ملک کے پلڑے میں اپنا سارا وزن نہیں ڈال رہا، جو کہ بہت اچھی سفارتی سطح پر ماضی اگر کی دیکھیں تو بہت تجربات سے اچھی، سبق سیکھتے ہوئے۔ جی بہت اچھی حکمت عملی ہے کہ پاکستان تمام ممالک کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان اپنا جو ریاستی مفاد ہے، جو اپنا انٹرسٹ ہے، پاکستان میں اس کو اپنے ان اہداف کو، اپنے ان مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ہر ریاست کرتی ہے۔ ایران دورہ کرنا اور خاص کر وہاں پر جا کر غزہ کے حوالے سے بات کرنا، اور ایران کا پیسفل جو نیوکلیر پروگرام ہے اس پر ایران کی حمایت کرنا ایک بڑی اچھی اور بڑی سٹرونگ قسم کی سگنلنگ ہے، جس میں امریکہ اور اسرائیل کو پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر آپ بھارت کی کھلم کھلا اس طرح سے جہریت میں اس کی کھلم کھلا مدد کریں گے پاکستان کے خلاف، تو پھر پاکستان کے خلاف پاکستان کے پاس بھی آپشنز اویلیبل ہیں۔ پھر جی پاکستان بھی آپ کے جو مخالف ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے کوپریشن کو، ان کے ساتھ اپنے جو ڈپلومیٹک کوپریشن ہے، ان کے ساتھ اپنا جو ڈیفنس کوپریشن ہے، ان کے ساتھ اپنا جو اکنامک کوپریشن ہے، ان کے ساتھ جو بائیلیٹرل جو ریلیشن شپ ہے، اس کو مزید بہتر بنا کر پھر پاکستان بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ کافی کچھ لیوریج رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی سٹرونگ قسم کا میسج پاکستان نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے جو بلاک ہے، اس کو ایک میسج، بڑا سٹرونگ میسج کنوے کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف اقدامات کریں گے تو پاکستان کے پاس بھی پھر آپشنز اویلیبل ہیں، پاکستان بھی آپ کے خلاف جو اس کے پاس ممکنہ وسائل ہیں یا جو اس کے پاس آپشنز ہیں، وہ پاکستان اس کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھی اور مثبت اور بڑی سٹرونگ قسم کی سگنلنگ پاکستان کے پالیسی سازوں نے اس دورے سے کی ہے، اور خاص کر وہاں پر جا کر غزہ اور جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی حمایت میں جو بیانات دینا، یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج تھا۔ اچھا قیصر صاحب، ایران کے حوالے سے ایک پہلو کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، پھر بھارت کا دورہ، اور پھر پاکستان کے وفد کا ایران میں جب ہونا، وزیر اعظم پاکستان کا، فیلڈ مارشل کا، ایرانی آفیشل سے تو ملاقات ایک ڈپلومیٹک یقیناً ضرورت تھی، لیکن ایرانی سپریم لیڈر رہبر مسلمین سے انتہائی مؤدبانہ ملاقات، جس کی تصاویر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، سوشل میڈیا، آپ اس پوری کو کیا سگنلنگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایک نئی جسے کہہ سکتے ہیں لہر آنے لگی ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ
کلوز کوآپریشن کرنے پر مجبور ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ بلوچستان کا ایشو ہے. جی دیکھیں، اگر خدا نخواستہ بلوچستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور پاکستان اس پر کوئی اقدامات نہیں کرتا، تو ایران کے لیے بہت بڑا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. جو ایرانی بلوچستان ہے یا اس سے آگے بھی، اگر مثلا پاکستان ان گروپس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا اور وہ پاکستان کی سرزمین سے آپریٹ کرتے ہیں، تو ایران کے لیے بہت بڑا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ایرانی سرزمین پر جو بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر وہاں پر انہیں پنپنے کا موقع دیا جائے، ان کو اگر لاجسٹک سپورٹ مہیا کی جائے، اور اگر ایران ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا، تو پاکستان کے لیے پھر بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو بلوچستان وہ فیکٹر ہے جو دونوں ممالک کو قریب لا رہا ہے. کوآپریشن، دونوں ممالک سیکیورٹی کوآپریشن کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو پاکستان کی بلوچستان کی سرزمین ہے اس کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ ایرانی بلوچستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو دونوں ممالک کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، وہ کریں اور دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرزمین پر پنپنے نہ دیں. کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک آپس میں کوآپریٹ نہیں کرتے، تو پھر دوسری صورت میں جو ایران اور پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اگر پاکستان اور ایران یہ کوآپریشن نہیں کرتے اور ان کے درمیان بائیلیٹرل جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے، تو اس صورت میں پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف ہو سکتی ہے، اور اسی طرح انڈیا جو ہے وہ ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. تو یہ وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو دونوں ممالک کو آپس میں تعلقات بہتر بنانے پر مجبور بھی کر رہا ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک ہسٹوریکل جو ایک ہمارا ثقافتی، سماجی اور ایک تاریخی جو ایران کے ساتھ تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. دوسرا یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی ٹریڈ کو انہوں نے اتفاق کیا اس پر کہ 10 ارب ڈالر تک جو ہے باہمی جو تجارت ہے اس کو لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج بھی ہے، ایک بڑی اسٹرانگ سگنلنگ ہے کہ پاکستان اور ایران اپنے کوآپریشن کو بہتر کر رہے ہیں، بائیلیٹرل اپنے تعلقات کو بہتر کریں. اور اس میں وہ جو امریکہ کی دھونس اور وہ جو امریکہ کا جو غیر منصفانہ دباؤ ہے خاص کر پاکستان پر کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی جو تعلقات ہیں اس کو بہتر نہ کرے، یا اپنی معاشی تعلقات کو بہتر نہ کرے، یا ایران سے بجلی اور گیس اور جو تیل ہے اس کو پریکیور نہ کرے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج تھا کہ اگر پاکستان پر دباؤ بڑھایا گیا، پاکستان کے خلاف اقدامات کیے گئے، تو پھر پاکستان کے پاس ایران کا آپشن اویلیبل ہے. تو اس طریقے سے پھر پاکستان نے وہ لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے لیے کنسیشنز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر بھی پاکستان اپنے مفادات کو حاصل کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ قربت بڑھا کر یا ایران کے قریب ہو کر جو وہ اسٹرانگ میسج دینا چاہتے ہیں امریکہ کو، اس سے بھی پاکستان کو پھر کنسیشنز حاصل کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی. تو پاکستان نے ریجنل تناظر میں انڈیا اور پاکستان کے جو باہمی کشیدگی ہے اس کے تناظر میں، اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کے تناظر میں یہ دورہ کر کے، اور ہائیسٹ لیول کا اور اعلیٰ سطح وقت کی صورت وزیر اعظم اور آرمی چیف کی موجودگی میں دورہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے پاس بڑی اچھی آپشنز اویلیبل ہیں. تو اگر پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس صورت میں پاکستان پھر امریکہ اور اسرائیل مخالف ممالک کے زیادہ قریب ہو کر ان ممالک کے مفادات کو زخم پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، ایک اور پہلو جیسے آپ اپنی گفتگو میں کہ پاکستان کا یہ میسج دینا کہ اسرائیل مخالف صفوں میں کھڑا ہوگا اور پھر ایران کی سرزمین پہ غزہ کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت، تو جو پاکستان کے متعلق ایک تاثر گزشتہ 1-2 برس سے دیا جا رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل تسلیم کرنے یا اسرائیل سے بائیلیٹرل تعلقات بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ سب کیا خیال ہے کہ اب دم توڑتی جائیں گی؟ دیکھیں، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے، اور وہ موقف قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں ان کے فرمودات کی روشنی میں ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا جو سفارتی تعلقات ہیں انہیں قائم کرنے کی ممانعت فرمائی تھی. اور
تو اس حوالے سے پاکستان نے تاریخی اعتبار سے ہمیشہ فلسطینی موقف کی حمایت کی، اور پاکستان کا اس حوالے سے جو موقف ہے، وہ پاکستان جو ہے وہ دو ریاستی حل یا ٹو اسٹیٹ سولوشن کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے، جو کہ 1967 کی جو اسرائیلی بارڈرز تھی، وہ اس پر اس ایریا تک، اور اس میں یہ ویسٹ بینک ہو گیا، یہ غزہ اور بہت سے علاقے جو اسرائیل نے بہت زیادہ وہ کیپچر کر لیے ہیں، وہ فلسطینی ریاست کا حصہ ہوں گے، اور اسی طرح جو بیت المقدس ہے وہ فلسطینی ریاست کا اس میں دارالحکومت قرار دیا گیا۔ تو پاکستان بنیادی طور پر جو عرب انیشیٹو کے تحت جو 2002 میں جو ٹو اسٹیٹ سولوشن پرپوز کیا گیا تھا، پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے، اور تاریخی اعتبار سے پاکستان نے کبھی بھی فلسطینی کاز کو جو ہے اس کو اس کو اس کو کبھی بھی پاکستان نے اگنور نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، ان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پر، ان کے ہر جو بھی اقوام متحدہ کا چاہے فورم ہو، چاہے باقی جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، پاکستان نے ہر فورم پر فلسطینیوں کے حمایت کی ہے۔ تو جہاں تک اس امپریشن کی بات ہے، کہ پاکستان کوئی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی امکان ہے، بلکہ جس طریقے سے اسرائیل نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کی، اور بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیلی ماہرین جہاں پر جب پاکستان پر حملہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے پاکستان انڈیا میں موجود تھے، جی اور جس طریقے سے پاکستان پر جس پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اور جس طریقے سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا، تو اس سے بھی اسرائیلی فٹ پرنٹ کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے اس گمان کو یا امپریشن کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان سے کسی قسم کے تعاون کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی، چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے ہے، یا غزہ کے حوالے سے اسرائیل کے موقف کی حمایت، یا ایسی کنسیشنز کی کا مطالبہ کیا گیا پاکستان سے، یا ایران کے خلاف ہو سکتا ہے تعاون مانگا گیا ہو اور پاکستان نے وہ تعاون نہیں کیا، تو اس کے جواب میں پھر بھارت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو ایک فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ پاکستان کو سبق سکھائیں، لیکن پاکستان نے دندان شکن جواب دے کر وہ جو سازش تھی پاکستان کے خلاف اس کو ناکام بنایا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی ایسا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے جی کسی نام نہاد ایک وعدے کی بنیاد پر کہ فلسطینی ریاست قائم جی کی جی جائے گی، غزہ تو اس کی پر اگر سعودی آبادی، عرب اپنے جی جی تعلقات اس کے ساتھ بڑھاتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے، تو پھر ایک پوری ویو چلے گی جس میں بہت بڑے بڑے اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو قائم کریں گے، اور اس میں خدشہ ہے کہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے اس میں بہت سے ممالک جو ہوں گے وہ تسلیم کریں گے۔ تو یہ اس وقت سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اور اپنے سفارتی تعلقات قائم نہ کرنا بہت کلیدی ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب نے کیا تو پھر اس صورت میں اسلامی ممالک میں ایک بہت بڑی لہر آئے گی، اور بہت سے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، اس صورت میں خدشہ ہوگا پھر۔ ہاں، لیکن پاکستان کا جو ابھی تک ریاستی موقف سامنے آیا ویسے نہیں۔ اچھا، جی اس میں ایسی کوئی بات جب ایک اور پہلو ایران کی ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے، خاص طور پہ ان مذاکرات جو ایران امریکہ بالواسطہ ہو رہے ہیں، اور پھر گزشتہ دنوں جو خبر گردش کی کہ سعودی عرب کے ذریعے ایران کو پیغام دیا گیا کہ وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ایٹمی معاہدہ کرے، نہیں تو اسرائیل خدا نخواستہ حملہ کرے گا، اور پاکستانی وزیر اعظم کا ایران کی سرزمین پہ یہ بیان دینا کہ ایران کی ایٹمی حیثیت برقرار اور اس کو اپنی ایٹمی طاقت رکھنے کا حق حاصل ہے، اس کو آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تاریخی اعتبار سے پاکستان اور ایران کا جو جوہری معاملات پر جو پیسفل جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اس پر بہت آپس میں ان کا گہرا تعاون بھی رہا ہے، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی موقف کی ہر فورم پر حمایت بھی کرتے جی ہاں، کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی جوہری توانائی کے حوالے سے، پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے ہمیشہ ایران نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور اسی طرح ایران کے جو جوہری پروگرام اور اس کا میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر
جو اس کے جو پیسفل پرپسز کے لیے جو جوہری توانائی کے استعمال کا حق ہے، اسی طرح یورینیم کی انریچمنٹ کا ایران کے اندر جو حق ہے، اس پر بھی پاکستان نے ہمیشہ سے ایران کے موقف کی حمایت کی ہے۔ جی تو ایران کے اندر انہوں نے اس چیز کا بیان، اس ایران کی جو پیسفل جوہری پروگرام ہے، اس کی حمایت کا بیان دے کر پاکستانی وزیر اعظم نے دراصل اپنے اس تاریخی موقف کا اعادہ کیا ہے، جی جس کے تحت پاکستان نے ہمیشہ ایران کا جو پیسفل نیوکلیر پروگرام ہے اس کی حمایت کی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو مسترد کرتا ہے کہ کوئی بھی تیسرا ملک، چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی کوئی عالمی ادارہ، وہ مسلمان ممالک پر دھونس دھاندلی کے ذریعے سے ان کے جو ترقی کا حق ہے، ان کا جو پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی کے استعمال کا حق ہے، اسے اس حق سے محروم کرے۔ تو یہ اس تناظر میں پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے وہ بیان دے رہے تھے۔ جی قائد صاحب بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے پھر کہ آپ اوور آل اس پورے دورے کو، وزیر اعظم پاکستان کے اسلامی امت کے اتحاد یا امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ یا او آئی سی کے تحرک کے حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا بر وقت اقدام تھا، جس میں پاکستان ان اسلامی برادر، اسلامی ممالک، پڑوسی ممالک کا دورہ کر کے اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، ڈیفنس کوآپریشن کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اپنا سفارتی جو موقف ہے ان ممالک کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، کشمیر کا جو ایشو تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بھارت کا جو جارحانہ، جنوبی ایشیا کے اندر جو جارحانہ طرز عمل ہے، اور کشمیر پر جو پاکستان کا تاریخی موقف ہے، اس تمام کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور آرمی چیف کی موجودگی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو خاص کر جو ہے وہ مزید بہتر بنانا چاہتا ہے، ان تعلقات کو مزید گہرائی میں لے جانا چاہتا ہے، اور اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ مستقبل میں پاکستان ان ممالک کے ساتھ مل کر جو ایک ایسا کوآپریشن کرے گا مختلف سطح پر، ان سب ممالک، اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر، جو اسے جو دونوں، جو تمام ممالک کے لیے جو ہوگا بینیفیشل ہوگا، اور اس میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف بھی مدد ملے گی، اور اوور آل جو پاکستان کے خلاف جو انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے ان تمام صورتحال سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد اس سے ملے گی۔ جی۔ اچھا، ایک اور پہلو، ہمارے پاس چند لمحے اور ہیں، کہ کشمیر کے مسئلے کو کتنے پاکستان اس صورتحال میں جسے کہہ سکتے ہیں ان دوست ممالک تک اور دیگر اسلامی ممالک تک پہنچانے میں کامیاب ہوا، اور مزید کیا ممکنات ہیں؟ دیکھیں، ایران سے وقتاً فوقتاً کشمیر پر بہت اچھے بیانات آتے رہتے ہیں، جس میں ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے بھی متعدد دفعہ اس حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی ہے، اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ اسی طرح ترکیہ کی طرف سے، آذربائیجان کی طرف سے بھی ان ممالک سے جو ہے وہ بہت اچھے کشمیر کے حق میں بیانات آتے رہتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اپروچ میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا واضح فرق آ رہا ہے۔ کل ہی کی بات ہے جب آرمی چیف نے کشمیر کے حوالے سے بہت ہی دو ٹوک موقف میں کشمیریوں کی، ان کے کاز کی جو ہے وہ اخلاقی اور سفارتی حمایت کرنے کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا، تو پاکستان کی اپروچ جو ہے وہ اب بالکل جو ہے وہ پرویکٹیو ہے، پہلے کی نسبت، آپ پچھلے کچھ سالوں کی نسبت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب آپ کو کشمیر پر بہت ہی پاکستان کا موقف جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان اب کشمیر پر ڈیفینسو کے بجائے بہت ہی اوفینسو ایک ڈپلومیٹک کیمپین لانچ کر رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پاکستان مختلف ممالک میں اپنا موقف ان کے سامنے رکھ سکے گا، اور یہ جو سارا دورہ ہوا، یا اس کے علاوہ جو مختلف وفود مختلف ممالک کا اہم کیپٹلز کا دورہ کریں، یہ اسی ڈپلومیٹک اوفینسو کی کنٹینویشن ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہوگا کہ دنیا کے سامنے جو کشمیر میں بھارت ظلم کر رہا ہے اس کو اجاگر کرنے میں، اور کشمیری مسلمانوں کو جو ان کا حق خود ارادیت کے حق سے جو بھارت نے محروم کیا ہوا ہے، اس تمام کو اجاگر کرنے میں پاکستان کو بہت مدد ملے گی۔
بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا. انشاءاللہ اسلام آباد کی فضاؤں سے مزید اپڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے. حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے اسلام ٹائمز اردو کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.